اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے قرآن مجید کو بھیجا، اور ہم سے یہ تقاضا کیا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی، ہمیں بھی اللہ نے بنایا، اور پھر صرف ایک وقت تک کے لیے بنایا، یعنی دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بعد ہم سب کو واپس جانا ہے۔ تو واپس جا کر ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم یہاں پر کیا کر کے آئے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہمارا دل چاہے ہم وہ کریں، ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں۔ اسی لیے اکثر لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہتے ہیں کہ آئیے قرآن پڑھیں، لیکن عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایکسٹرا کام ہے، وقت ملے گا تو کر لیں گے، یا ابھی تو اور بہت سی مصروفیات ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر اس کام کو ریٹائر ہو کے شروع کریں گے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہم کریں اس میں کسی قیمت پر کوئی کمی نہ آئے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کے پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب۔ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنجبین نارنگی جیسی ہے، ٹینجرین کی طرح ہے، کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، یعنی کھانے کے بعد انسان خوش ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے منہ سے بھی خوشبو آتی ہے، اور کھانے کے بعد انسان کے اندر ایک اچھی فریش فیلنگ آتی۔ آپ کتنے بھی ٹائرڈ ہوں، اگر 2-3 ٹینجرین کھا لیں تو اس کے بعد آپ کی ٹائرڈنس ختم ہو جاتی۔ والذی لا یقرأ القرآن کالتمرۃ لا ریح لها وطعمها حلو۔ اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور جیسی، اس کی خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے، یعنی کھجور بھی انرجی دیتی ہے، اگر ہم اس کو کھا لیں تو ہمارے اندر ایک یعنی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بھی کئی ایک فائدے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ۔ اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے خوشبودار پودے جیسے گلاب وغیرہ کی طرح، جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ تلخ ہے، یعنی وہ دوسروں کو تو خوشبو دے رہا ہے لیکن اپنے اندر اس کے کڑواہٹ سی ہے۔ اگر آپ اس پھول کو کھانا شروع کر دیں یا اس کے پودے کو کھائیں تو اس کا کوئی ذائقہ نہیں، اس میں کوئی لطف نہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ۔ اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن تمہ جیسی کڑوی چیز کی طرح ہے، جس میں خوشبو نہیں اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ تو یہاں اب لوگوں کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلی کیٹیگری کے لوگ جو مومن ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ملاقات کریں تو ان سے مل کر بھی آپ کو خوشی ہوگی اور ان سے آپ کو اچھی بات لے کے نکلیں گے، کیونکہ ان کے پاس قرآن کی وزڈم ہے۔ ایسے لوگ اپنے ماحول کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ بہت بھی تھکے ہوئے ہوں تو 2-3 ٹینجرین کھانے سے آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی، آپ کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں، آپ کے اندر لگتا ہے کسی نے ایک روح ڈال دی۔ اسی طرح آپ روحانی طور پر، ذہنی طور پر کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ قرآن مجید کے کچھ حصے کی تلاوت کر لیں یا اس کو سن لیں یا اس کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، تو آپ کی روحانی تھکاوٹ دور ہونے لگتی۔ اور جب آپ کی اپنی تھکاوٹ دور ہوتی ہے تو آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں، جب آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں تو پھر آپ کا معاملہ دوسروں سے بھی اچھا ہونے لگتا ہے۔ جب دوسروں کے ساتھ آپ اچھے ہوتے ہیں تو ان کو آپ سے خوشی ملتی، جب آپ انہیں خوش کرتے ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ کو خوش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید سے تعلق نہیں رکھتے تو اس کی بھی آگے مثال بتائی گئی کہ جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے جو بے آباد ہو۔ دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی کہ جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن ہے ایمان والا تو وہ ہے تو میٹھا لیکن اس کی کوئی خوشبو نہیں، یعنی وہ اپنی ذات میں اچھا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے دوسروں کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ اپنی ذات میں کس طرح اچھا ہے کہ وہ نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، کیونکہ قرآن مجید ایک دعوت کی کتاب ہے کہ جس میں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ہم پر ایک لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم دوسروں سے بھی شیئر کریں، تو خوشبو جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد انسان آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ لازماً دوسروں کی خیر اور بھلائی سوچنے لگتا ہے کہ ان کو میں کیسے فائدہ پہنچاؤں۔ پھر انسان خود غرض ہو کے صرف اپنے لیے نہیں جیتا،
اسے دوسروں کی بھی فکر لگ جاتی ہے، اپنے بچوں کی فکر لگ جاتی ہے، اپنے ہسبینڈ کی لگتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، سارے انسانوں کی لگ جاتی ہے. تو ایسا انسان سب کی خوشی اور سب کی آخرت کی بھلائی کا باعث بنتا ہے اور دنیا میں بھی دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے. تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کون سے مومن بنے، وہ جو خوشبودار ہیں یا وہ جو صرف خود غرض ہیں. پھر تیسری مثال ہے منافق کی، کیونکہ منافق بھی اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں. تو وہ اگر قرآن پڑھتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ پھول کی طرح ہے، دوسروں کو تو خوشبو دے رہا ہے لیکن خود اس کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں اور خود ہمارے اپنے اندر کوئی سکون نہ ہو، کوئی خوشی نہ ہو، کوئی عمل نہ ہو، کیونکہ ہمیں فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں گے. قرآن مجید میں بے شمار دفعہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لا چکے. تو وہ ہمیں پکارا جا رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں ایمان لا چکی ہوں، تو مجھے کیا کہا جا رہا ہے، میرے رب نے پکارا مجھے، اے ایمان والی. کہتے ہاں ہاں میں ایمان تو لائی ہوں، اب مجھے واٹ نیکسٹ کرنا کیا ہے اس کے بعد. تو پھر حکم ملتا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صرف اس کو پڑھنے پڑھانے کی کتاب بنا لیتے ہیں کہ تلاوت کر رہے ہیں، یا اس سے کوئی دنیا کی مصیبت آ گئی تو دور کر رہے ہیں، یا کوئی فوت ہو گیا تو بس اس وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں خود اس کے ٹوٹل اپوزٹ جا رہے ہیں. مثلاً اس میں لکھا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ہم نماز کو قائم نہیں کر رہے، ویسے ہی بس دو چار ٹکرے مار لیتے ہیں. تو پھر وہ طریقہ زندگی درست نہیں. چوتھا ایسا منافق یا ایسا انسان جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ خود عمل کرتا ہے. تو پہلا وہ جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. دوسرا وہ جو عمل تو کسی درجے میں کرتا ہے لیکن پڑھتا نہیں. تیسرا وہ جو پڑھتا ہے لیکن خود کوئی عمل نہیں کرتا. اور چوتھا نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے. اب یہ کیٹیگریز میری نہیں بنائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور بنائی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں، ہم کہاں پر آتے ہیں اور ہمیں کیا بننا چاہیے. کیونکہ زندگی تو چند دن کی، بہت جلد واپس چلے جانا ہے. جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے سب یہی کا یہی رہ جائے گا، ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا. اس لیے آج یہاں بیٹھ کر ہم تہیہ کر لیں کہ ہم پہلی کیٹیگری میں آئیں انشاءاللہ تعالی، کہ جو پڑھیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے، اور ساری زندگی کے لیے، موت تک کے لیے. پڑھنے کے پھر لیول ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس کا تلفظ ٹھیک کریں، تجوید ٹھیک کریں. ایک یہ کہ اس کا ترجمہ جانیں، پھر یہ کہ اس کے معنی اور تفسیر جانیں، پھر یہ کہ اس میں غور و فکر کریں، پھر یہ کہ اس پر عمل کریں، پھر یہ کہ آپ اس کو دوسروں کو بتانے والے ہوں، پھر یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق پوری زندگی کا نقشہ بدلے. تو یہ سارے قرآن مجید کے حقوق ہیں جو ہم پر لازم آتے ہیں اور ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. ورنہ قیامت کے دن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم 1000 کتابیں 1000 بکس پڑھ کر آئے اور ہمارے گھر میں بہت بڑی لائبریری تھی لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، تو کیا یہ ہمارا بہانہ قابل قبول ہوگا؟ اس لیے جو مرضی پڑھے مگر ساتھ اللہ کی کتاب ضرور پڑھے. دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہو. یاد رکھو قرآن پاک کی مثال جب کوئی اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس تھیلی کی مانند ہے جو کستوری سے بھرا ہوا ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی. اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی پھر وہ غافل ہو کر سویا رہا، حالانکہ قرآن مجید اس کے دل میں اس تھیلے کی مانند ہے جو کستوری سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کا منہ اسی سے باندھ دیا گیا. تو اس میں ایک اور مثال سے وہی بات سمجھائے گی. پہلے خوشبودار ٹینجرین کی مثال دی گئی اور اب یہاں کستوری سے بھرے ہوئے تھیلے کی. کستوری آپ کو معلوم ہے نا کہ جو ہرن ہوتا ہے اس کی ناف میں بنتی ہے اور بہت ہی قیمتی خوشبو ہوتی ہے، بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے. تو عام طور پر جو خوشبو ہوتی ہے اگر لیکوڈ فارم میں ہو تو بوٹل وغیرہ میں ہو اور اس کا ڈھکن وغیرہ بند ہوتا ہے، لیکن اگر اب وہ سالڈ فارم میں ہو تو عموماً لوگ اس کو تھیلیوں میں رکھتے ہیں. اور جب خوشبو تھیلی میں رکھی جاتی ہے تو وہ ضرور اس میں سے نکلتی رہتی ہے. تو جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا بھی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو گویا اس کے پاس ہر وقت ایک خوشبودار تھیلی ہے جس کی خوشبو پھیل رہی ہے. اور جب خوشبو آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کو بھی فائدہ دیتی اور پھر یہ ہے کہ آپ کے عمل میں جھلک رہی ہو. ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن پر بڑے بڑے لیکچر دیے جائیں تو تبھی خوشبو پھیلتی. جب آپ تھوڑا بھی پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے ہوں تو اس کی خوشبو سے دوسرے خود بخود فائدہ اٹھاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم اکیلے تو کہیں رہ نہیں سکتے، ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچے، شوہر، بہن بھائی، رشتے دار، سوشلائزنگ ہماری ایک ضرورت ہوتی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا. تو مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو آپ الٹے بیزار ہوتے ہیں. کچھ لوگ ملتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی کوئی بات کریں گے، آپ کا دل خوش ہو جائے.
کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو ضرور کسی کی غیبت کریں گے یا ضرور کوئی بری بات کریں گے جس سے آپ کا دل بیزار ہوتا ہے. تو جو سچا مومن ہوتا ہے اس کا ذائقہ بھی میٹھا اور اس کی خوشبو بھی اچھی، اور وہ ایسے ہے جیسے ہر وقت خوشبو کا تھیلا لے کے پھر رہا ہے. ویسے بائی دا وے یہاں یو کے میں تو کوئی بھی پرفیوم آپ لگا رہے ہیں اس کی خوشبو کوئی نہیں آتی. میرا تو ایکسپیرینس یہی، وہی خوشبو جو میں پاکستان میں لگاتی ہوں سارا دن وہ مہک آتی ہے اپنے پاس. معلوم نہیں یہاں کی ہوا میں کوئی ایسی چیز ہے، یہ کیا ہے. اینی وے تو اب یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہو تو سارا دن آپ اپنے آپ سے بھی خوش ہوتے رہتے ہیں. یو فیل فریش، یو فیل گڈ، اور جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو بھی مزہ آتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس خوشبو تو ہے اور ہر قسم کی خوشبو ہے لیکن آپ نے ساری بوٹل بند کر کے صرف سجائی ہوئی ہیں اور کبھی اس میں سے کچھ لگایا نہیں کہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے قرآن سیکھا، مثلا پورا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا یا پھر اس نے حفظ کر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا کہ بس ایک کورس کر لیا اور بات ختم، اور اب وہ پڑھتا نہیں. آپ بیٹھ جاتے بس میں یا ٹیکسی میں، سگریٹ کی اسمیل ہو تو وہ آپ کے بھی چلی جاتی ہے، طبیعت بے چین ہو. اسی سے ریلیٹ کر رہی تھی اگر کسی ایسے انسان کا اچھا نہیں، ہاں اس نے قرآن پڑھا ہوا، یا آپ دیکھیں نا کہ ہاں اس نے قرآن پڑھا ہوا لیکن اگر وہ اس کو پڑھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس نے گویا وہ تھیلا بند کر کے رکھا ہو. یعنی قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ عمل کی کتاب ہے. عمل کریں گے تو خوشبو پھیلے گی. خود بخود انسان جج کر لیتا ہے کہ یہ شخص دوسروں سے مختلف ہے. دیر از سم تھنگ اسپیشل، چاہے کوئی نہ بھی بتائے، کیونکہ اس کا رویہ، اس کا میل ملاپ، اس کی مسکراہٹ، اس کے چہرے کے تاثرات، وہ ساری چیزیں فرق ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہی نہیں کہ ایک قرآن پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا سب لوگ نا مجھے غلام کی طرح دھتکارتے تھے، لیکن ایک شخص ایسے تھے وہ جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے تھے. اور پھر جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو مجھے پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی بھی مجھے حقیر نہیں سمجھا یا غلام نہیں. تو ایک مسکراہٹ جب وہ پھر آپ دیکھیں کتنی بڑی خیر کا سبب بنے. یعنی صرف اتنی سی بات کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے انسان، کسی کو بھی دیکھے